اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ جی آج 20 دسمبر ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ اللہ ہم سب کا جمعہ پڑھنا قبول کرے، نمازیں قبول کرے، حج زکوٰۃ صدقہ خیرات قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، نظر بد سے، برے اثرات سے محفوظ رکھے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں دور فرمائے۔ جی میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، یہ بھی آرمی کے متعلق ہے۔ آرمی کے 5 افسران کو کنفرم سزائے موت، اس پہ بات ہوگی۔ اور جب ان کو یہ فیض حمید کے علاوہ ہے، اگر ان افسران کو سزائے موت ہو سکتی ہے تو عمران نیازی یا یہ کیا نام ہے، یہ اس کا دیکھیں جی نام بھول گیا ہے، ہاں ارشد شریف کے قاتل، وہ کس کھیت کی مولی ہیں، انشاءاللہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اس میں ارشد شریف کے قتل میں براہ راست ملوث ہے عمران نیازی، اور کروانے والا ہے اور گائیڈ لائن دینے والا فیض حمید، اور قتل کروانے والے بندے اور کروانے والا بندہ جو ہے نا وہ مراد سعید ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو سب کے سب پہنچیں گے۔ تو انشاءاللہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کی پارٹی ہے۔ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی ملک کے خلاف احتجاج نہیں کرتی ہیں، ریاست کے خلاف۔ ہاں ایک اور بات آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں ہی بتا دوں کہ اب ریاست نے بھی ایکشن لینا شروع کر دیا۔ ریاست میں ویسے ہمت نہیں تھی، یہ اللہ بھلا کرے ہمارے آرمی چیف آفت صاحب کا ڈنڈا اب ایسا چلا ہے نا کہ چاروں طرف سے غداروں کے لیے بری خبریں ہی آ رہی ہیں۔ آفت صاحب کے ڈنڈے نے ہی کام دکھایا ہے کہ غداری کا پرچہ درج ہونے لگا ہے پوری پی ٹی آئی کے خلاف، عمران نیازی کے خلاف۔ اس میں ایک قرارداد پیش کر دی گئی ہے بلوچستان اسمبلی میں، وہاں سے منظور کروائی جائے گی، پھر ایک سندھ اسمبلی سے منظور کروائی جائے گی، پھر ایک پنجاب اسمبلی سے منظور کروائی جائے گی۔ جب 3 اسمبلیاں منظوری دے دیں گی تو پھر اس پہ کیس درج کر دیا جائے گا غداری کا، جس میں کم از کم سزا عمر قید ہے اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے۔ ان کے علاوہ اور تیسرا آپشن کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آرٹیکل 6 لگے گا اس کے اوپر انشاءاللہ، پوری پارٹی کے اوپر، اور پارٹی بین بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ غدار پارٹی ہے۔ اس میں ایک بھی بندہ آپ ڈھونڈیں گے بھی نہ تو آپ کو وفادار نہیں ملے گا، سب کے سب چور ڈاکو غدار۔ اچھا یہ جو سابق قومی اسمبلی کا اسپیکر تھا اسد کیسر، یہ اس کا پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ یہ سائیکل پہ پاپڑ بیچتا تھا۔ یہ بچے پاپڑ نہیں کھاتے ہیں، وہ لمبے لمبے پاپڑ ہوتے ہیں جو، وہ پھیری لگا کے بیچا کرتا تھا، آج کروڑ پتی بنا ہوا ہے۔ ایک سوات کا کسائی ہے، وہ گوشت کی چھوٹی سی دکان لگا کے بیٹھا ہوا گوشت بیچتا رہتا تھا، آج اس کی لینڈ کروزر گاڑیوں اور جائیداد کا حساب بھی نہیں ہے۔ یہ ان 13 سالوں میں کے پی کے کو لوٹ کے امیر ہوئے ہیں، لیکن وہ وہاں کے جاہل لوگ جو ہے نا وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پنجاب لوٹ کے کھا گیا۔ او بھائی پنجاب تو اپنے وسائل سے وہ کر رہا ہے، تم لوگ اپنے جو حکمران بنا کے بٹھائے ہوئے ان سے پوچھو نا
کہ 8 اور 76 سالوں میں صوبے پہ 8 ارب کا قرضہ تھا، وہ 8 ارب 987 ارب کیسے بنا؟ 987، پہلے کتنا تھا؟ صرف 8 ارب، 10 بھی نہیں، 8 ارب تھا، وہ اب بڑھ کے 987 ارب ان 13 سالوں میں ہو گیا ہے، اور ایک اینٹ تک کہیں نہیں لگی۔ یونیورسٹیاں بیچ رہے ہیں، کیا نام ہے، سرکاری زمینیں بیچ دی انہوں نے، وسائل سارے نکال کے بیچ دیے۔ وہ وہاں سے پتھر نکلتا تھا، کیا نام ہے، بلیک گرینائٹ، وہ پورا کھود کے رکھ دیا، پورے کے پورے گاؤں کے گاؤں تباہ کر کے رکھ دیے ہیں انہوں نے۔ ایک دم ان کو پتہ ہے دوبارہ ہمیں چانس ملنا نہیں، تو لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو۔ پہاڑ گنجے کر دیے، درخت کوئی انہوں نے چھوڑا نہیں، درخت کاٹ کے بیچ کے کھا گئے۔ کوئی مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ان کے شر سے بچی ہوئی ہو۔ پھر بھی وہ جاہل پٹھان جو ہے نا، وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں نہیں جی پنجاب ہمیں کھا رہا ہے۔ میں اب کیا کہوں کہ پوچھو نا جن کو ووٹ دیے ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی ہمارے ملک کے، ہمارے صوبے کے وسائل کہاں جا رہے ہیں؟ صوبہ ہمارا بالکل کریش ہو چکا ہے، زیرو ہو چکا ہے۔ دیکھیں پنجاب میں سڑکیں بن رہی ہیں، فیکٹریاں لگ رہی ہیں، کارخانے لگ رہے ہیں، چائنا کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، ڈبل ڈیکر بسیں چل پڑی ہیں فیصل آباد میں، میٹرو چل رہی ہیں، سی پیک کے تحت فیکٹریاں کارخانے لگ رہے ہیں، وہاں پہ لگنے تھے جو وہاں پہ دہشت گردی کی وجہ سے نہیں لگ پا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے؟ آپ لوگوں کی حکومت کروا رہی ہے، صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے صوبہ، وہ کروا رہی ہے۔ اس نے دہشت گرد افغانیوں نے بگایا ہے ان کو، طالبان نے ان کو بگایا ان دہشت گردوں کو، انہوں نے ان کو پناہ دے دی۔ اب وہ پورے صوبے پہ ہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کو کوئی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہوتی ہے، رات کو وہاں دہشت گردوں کا وہ نظام چلتا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے ان کو انشاءاللہ انجام تک پہنچایا جائے گا سب کو، ایک بھی بندہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ حافظ کو اللہ نے بھیجا، ایک تو یہ حافظ ہے، دوسرا نمبر پہ سید ہے، اور سید بھی کون سا؟ فاطمہ کی اولاد۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، تو یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے۔ پوری دنیا کے کافر مل کے بھی آ جائے نا تو اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں۔ امریکہ نے پابندیاں لگائیں ہم پہ، اس نے کہا تھا کہ شاید یہ پہلے والے جرنیل ہیں نا جو ہمارے ٹراؤٹ تھے، ہمارے آگے بکے ہوئے جھکے ہوئے رہتے تھے، یہ بھی جھک جائے گا یا بک جائے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کا لال ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، یہ نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے۔ انہوں نے پابندیاں لگائیں جی ہماری کمپنیوں پہ جو کہ ہمیں سپورٹ کر رہی تھی میزائل پروگرام بنانے میں۔ پوری ورلڈ میں اس وقت صرف پاکستان ہے جو کہ مسلمان ممالک میں جو کہ ایٹمی پاور ہے۔ کس نے بنایا؟ ڈاکٹر قدیر خان، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد نواز شریف، جس نے دھماکے کر کے دکھائے ہیں۔ ایران ایٹمی پاور بنا ہوا ہے نا، کر کے دکھائے نا دھماکے، نہیں کر سکتا ہے، ڈرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے دھماکے کرنے کے لیے، عام بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ نواز شریف ہی تھا جس نے کیے تھے۔ تو پوری دنیا میں پہلا ملک پاکستان جو ایٹمی پاور بنا، اور اب میزائل پروگرام میں بھی سب ممالک کو پیچھے چھوڑ کے، ابھی کل جو پاکستان نے میزائل ٹیسٹ کیا ہے نا، امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ بھائی دیکھو تم جو اکھاڑنا اکھاڑ لو، میں نہ ڈرنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں۔ یہ حافظ صاحب کا پیغام تھا کہ اس نے بجائے اس کے کہ منتیں کرتا جا کے وہاں سے، اس نے ایک اور میزائل، بین الاقوامی میزائل چلا کے، بین البر اعظمی میزائل چلا کے، جو براہ راست جا سکتا ہے اسرائیل تک، براہ راست جا سکتا ہے امریکہ تک، براہ راست جا سکتا ہے کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ جا کے ٹکر لے سکتا ہے۔ اور اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی، اس کے بعد جے ایف تھنڈر کا نیا آپشن آ رہا ہے جو کہ تمام ورلڈ کے جہازوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس میں وہ سسٹم لگا دیا گیا ہے کہ وہ جہاز میں ریڈار میں بھی نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔
اور سیدھا جا کے دشمن کو نشانہ بنا کے باحفاظت واپس ہمارے ایئرپورٹ پہ آ کے اتر جایا کرے گا۔ یہ ہوتی ہے ترقی۔ اب ملک ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے، اور امریکہ نے پابندیاں، اقتصادی پابندیاں لگائی تھی نا، لگائے نا، انہوں نے کہا جو اکھاڑنا اکھاڑ لو، اگلے دن اگلوں نے ایک اور دھماکہ، پرسوں پابندیاں لگی، کل انہوں نے ایک اور دھماکہ، ایک اور وہ میزائل ٹیسٹ کر لیا ہے جو کہ پورے ورلڈ تک جا سکتا ہے، بین البراعظمی میزائل۔ تو اس کا کامیاب ٹیسٹ، پوری قوم کو میری طرف سے مبارکباد۔ اب آیا ہے ملک محفوظ ہاتھوں میں، تو اب آنکھیں کھولو یوتھڑ قوم، آنکھیں کھولو، ملک کے وفادار بنو اگر اس ملک میں رہنا ہے، نہیں تو پھر لتر کھانے کی عادت ہے تو جو کھا کھا کے سدھر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، وہ گنجے ٹکلے نے، جاوید وہ لطیف کھوسا نے، کہ 240 افراد ہمارے مارے گئے ہیں، جن کو وہ شہید کہتے تھے، ہم شہید نہیں کہتے، ہم کتے کی موت کہتے ہیں، کتے کی موت مرے 240۔ ایک بھی لاش نہیں پیش کر سکے۔ جو انہوں نے ایڈریس دیے، جو 12 افراد کی ایڈریس اور نام بتائے، وہ خود آ کے انٹرویو دے رہے ہیں، نہیں جی جو جھوٹ بول رہے ہیں ہم زندہ ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ذلت اس پارٹی کے لیے ہوگی؟ یہ اللہ کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میرا مالک عزت دینا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو میرا مالک بے عزت کرنا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اب یہ پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں اللہ کی، کس طریقے سے وہ لوگ خود آ کے انٹرویو دے رہے، ایک بھی لاش ان کے پاس نہیں تھی۔ میں پاکستان کا سینئر ترین صحافی ہوں، میرا دعویٰ ہے، میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، نوائے وقت اخبار سے سٹارٹ لیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی سٹارٹ لیا تھا، وہ اس پہ میں آج تک الحمدللہ قائم ہوں، اور نوائے وقت تو نہیں رہا لیکن میرا سفر جاری و ساری ہے۔ میرا اپنا چینل بھی ہے الحمدللہ، میں یہ اپنے چینل پہ ہی کھل کے بات کر سکتا ہوں، دوسرے چینلوں پہ میں مجھے اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ جھوٹ میرے سے بولا نہیں جا رہا۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی یہ یکم کو میں 76 سال کا ہو جاؤں گا، تو 77واں سال شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ میرے جسم میں اللہ پاک نے کوئی بیماری نہیں دی ہے، کوئی نہیں رکھی ہے، میرے بچے اچھے پوسٹوں پہ لگ گئے ہیں۔ کیونکہ میں نے ان کو حلال کھلایا ہے، ان لفافہ نہیں لیا، اپنی صحافت کو اپنے پیشے سے غداری نہیں کی، اپنے پیشے کو بیچا نہیں۔ تو اس لیے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور جو اشتہار چلتے ہیں نا کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، 4-5 سیکنڈ کے لیے، وہ بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ وہ 5 آرمی افیسر کون سے ہیں۔ یہ فیض حمید کے علاوہ ہیں، یہ 9 مئی کے میں جو ملوث ہے نا، کور کمانڈر لاہور ہو گیا یا فیض حمید ہو گیا، ان کے علاوہ ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ نیوی سے ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، 2014 میں کراچی شپ یارڈ پہ ایک حملہ کیا تھا دہشت گردوں نے، یہ عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ جو اندر گھسے ہوئے تھے نا، یہ 5 افسران، یہ ان کے سہولت کار تھے، انہوں نے ان کو اندر تک رسائی دی، اندر تک وہ چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے جہازوں کو بہت نقصان پہنچانا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت ہماری کمانڈوز ایکشن میں آئے اور انہوں نے ان کو پھڑکا دیا تھا، مار دیا تھا، اپنے جہازوں کو بچا لیا تھا۔ تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا، زیادہ نہیں ہوا تھا، معمولی سا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اب یہ 5 اب کہہ رہے ہیں جی کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ بکے ہوئے ٹاؤٹ جج ہیں جو کورٹس میں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹس میں، 4 ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثریت بکے ہوئے جج ہیں، ان کے سہولت کار ہے عالمی طاقتوں کے۔ اب جو ہے نا کچھ اچھے جج آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اچھے ہی آئیں گے۔ تو کوشش کی ہوگی کہ دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ واقعہ 2014 میں ہوا ہے، آج تک وہ ان افسران کو سزا نہیں ہوئی تھی۔ جتنے بھی جرنیل آتے تھے یہ اپنے بھائی پیٹی بھائیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، یہ غریب عوام کا رگڑا نکالتے تھے۔ اب جو آیا ہے نا
یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، خود نہیں آیا ہے۔ اس کی تو ایک دن پہلے سروس ہی پوری ہو گئی ہوئی تھی، یہ خود نہیں آیا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے ملک کی حفاظت کے لیے، انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے۔ یہ انشاءاللہ ملک ترقی بھی کرے گا اور عدل بھی قائم ہوگا، انصاف بھی قائم ہوگا۔ اور 2014 میں ان افسران کو اریسٹ کیا گیا تھا، وہ ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی ہیں، پھر کہتے ہیں جی آرمی کورٹس کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ یہ ٹراؤٹ جو ہے نا، ابھی تک کلبھوشن کو کیوں نہیں پھانسی دے سکے یہ ٹراؤٹ جج، سہولت کار بنے ہوئے جو عالمی طاقتوں کے، ان سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ فوجی عدالتیں بننی چاہیے، وہیں سے ہی ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جمعے کا مبارک دن، آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس اپیل کے ساتھ کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز پوری دکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔